السلام علیکم۔ خان ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہماری اس تاریخی سیریل میں آپ جان سکیں گے 700 سال بعد عمران خان نیازی تاریخ کے آئینے میں پچھلے گزرے 700 سال نیازی قوم کی تاریخ اور مکمل ہسٹری۔ لیٹس سٹارٹ۔ مختلف تاریخی حوالوں اور پختون روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نیازی قبائل کا تعلق افغانستان کے جنوب مشرق میں واقع غزنی کے ایک گاؤں شنگر سے ہے۔ یہ قبیلہ غلزئی قبیلے کی شاخ ہے جس کا اصل نام نیازئی تھا جو بگڑ کر نیازی بن گیا۔ نیازئی کا اصل نام لوڈے تھا جو شاہ حسین غوری اور بی بی موٹو کا بیٹا تھا۔ دیگر پٹھان قبیلوں کی طرح نیازیوں نے بھی دربدری کے طویل ادوار دیکھے۔ شنگر میں نیازی کبھی حکمران حیثیت میں نہ رہے اور نہ ہی کسی بڑے معرکے میں حصہ لے سکے۔ گو کہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں، مگر روایات میں ہے کہ شنگر کا اصل نام شینغر تھا جس کا مطلب سفید پہاڑ ہے۔ بعد کے ادوار میں بارکزئی قبائل نے نیازیوں کو شنگر یا پھر شینغر سے مار بھگایا تو نیازی غزنی اور قندھار کے علاقوں میں جا بسے۔ نیازیوں نے ترک جرنیلوں سے اچھے روابط قائم کیے اور سلطان محمود غزنوی کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطانی دور میں نیازی کسی بڑے جاگیر یا عہدے پر فائز نہ ہو سکے، مگر مختلف جنگوں میں بہادری اور دلیری سے لڑے۔ سلطان محمود ترانیوں کی نسبت نیازیوں پر زیادہ اعتماد کرتا اور انہیں فرنٹ لائن پر لڑنے کی ترغیب دیتا۔ سلطانی عہد میں ترین قبائل انتظامی امور چلاتے تھے اور ہمیشہ ذخیرہ فوج کا حصہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترنیوں نے کبھی دریائے سندھ عبور نہیں کیا، مگر بعد کے ادوار میں وہ دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر آباد ہوئے۔ سلطانی عہد کے بعد نیازیوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کا ساتھ دیا اور ہلاکو خان کے خلاف کئی محاذوں پر جاگیری سے لڑے۔ خوارزم شاہ کو شکست ہوئی تو نیازی فوج دستے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور مدت تک کسی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ 1221 میں جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ نیازی لشکروں پر مشتمل تھا جنہوں نے تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 14ویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا بڑا مقام ملا۔ ملک حبیب خان نیازی پہلا نیازی چیف تھا جس کی حیثیت جرنیل کے برابر تھی۔ 15ویں صدی میں نیازیوں نے غلزئی کے علاقوں میں حکمران حیثیت اختیار کی، مگر جلد ہی انہیں ترک سکونیت کر کے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ 15ویں صدی میں ہی وہ ٹانگ ای ساحل اور ٹل کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ 1452 میں سلطان بہاول لودھی نے کوہ سلیمان کے دونوں اطراف بسنے والے پٹھان قبیلوں کی سلطنین شرقی جون پور کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تو دیگر پٹھان قبیلوں کی ہمدوش نیازی بھی میدان جنگ میں آئے۔ لودھی سلطان کے دعوے کے مطابق نیازیوں کو نہ تو کوئی بڑی جاگیر عطا کی اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ ملا۔ 1480 میں نیازیوں پر پھر برا وقت آیا جب مروت قبائل نے نیازیوں کو بنو لکی اور ٹانگ کے علاقوں سے مار بھگایا، مگر جلد ہی نیازی سرداروں نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ مروت نیازی اور دیگر قبائل کے درمیان امن کا معاہدہ طے پایا اور نیازی قبائل اپنی خالی کردہ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ 1505 میں بابر لکی اور ای ساحل کے علاقوں سے گزرا جس کی تفصیل ترک بابری میں موجود ہے۔ بعض منصفین نے لکھا ہے کہ ای ساحل کا نام ہیبت خان نیازی کے بڑے بھائی عیسیٰ خان نیازی کے نام پر رکھا گیا۔ شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کا متبادر درباری تھا، مگر یہ بات درست نہیں۔ شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ کے اقتدار کا زمانہ بابر کے بعد کا ہے۔ اگر ای ساحل کا نام عیسیٰ خان نیازی سے منسوب ہوتا تو بابر اس کا ذکر کرتا۔ ملک حبیب خان نیازی کے بعد نیازیوں کا دوسرا بڑا سردار ہیبت خان نیازی ہے
ہیبت خان نیازی عیسیٰ خان نیازی کا چھوٹا بھائی تھا۔ شیرشاہ سوری کے عہد میں ہیبت خان نیازی نے نیازی قبائل کو یکجا کیا اور نیازی لشکر تشکیل دیا۔ شیرشاہ کے حکم پر وہ ملتان پر حملہ آور ہوا اور حاکم ملتان فتح شیر جٹ کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ 1543 کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا تاریخی بیان یہ ہے کہ شیرشاہ نے اسے 1541 میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور سندھ، ملتان اور کشمیر فتح کرنے کا حکم دیا۔ ملتان اور ملکہ سندھ کے علاقہ جات فتح کرنے پر ہیبت خان نیازی کو اعظم ہمایوں کے خطاب سے نوازا گیا۔ شیرشاہ نے اسے 40,000 لشکر بھرتی کرنے کے علاوہ وسیع جاگیر اور شاہی خیمہ نصب کرنے کی اجازت دی۔ سلاطین افغانیہ کا منصب احمد یارگار لکھتا ہے کہ بلبن نے سرکش افغانیوں کو ہندوستان میں بسانا شروع کیا تو افغان پٹھانوں کو سلیمان سے باہر کے علاقوں اور میدانوں میں بسنے کی عادت ہو گئی۔ بابر نے لودھیوں کی طاقت کم کرنے کا منصوبہ بنایا اور بی بی مبارکہ کے خوشنودی کی خاطر یوسفزئی پٹھانوں کو زیر تسلط ہندوستان میں جاگیریں عطا کیں اور صوبیداریاں دے کر انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا۔ لودھی دور میں غلزئی قبیلے کے سروانی اور لوہانی پٹھان ہندوستان آئے جو بہار بنگال جا کر آباد ہوئے۔ شیرشاہ کے دور میں فرمولے بھی آئے مگر تعداد انتہائی کم تھی۔ لودھیوں کے لیے افغانی پٹھان درد سر بن گئے۔ ان کے آپس اختلافات اور بغاوتوں میں حصہ داری حکمرانوں کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ عباس محزن میں لکھتا ہے کہ شیرشاہ سے پہلے عیسیٰ ہیل غلزئی کے علاوہ کوئی پٹھان قبیلہ پنجاب میں آیا نہ آباد ہوا۔ ہیبت خان ملتان کو فتح کے بعد طویل عرصے تک پنجاب میں ہی مصروفیت عمل رہا۔ رائے سین کے قلعے کے محاصرے کے دوران شیرشاہ نے ہیبت خان کو بھی طلب کیا۔ رائے سین کے قتل عام میں ہیبت خان نیازی نے اہم کردار ادا کیا اور پرون مل کر اس کے خاندان سمیت قتل کیا۔ ہسٹری آف انڈیا کا منصف الیکسٹن لکھتا ہے کہ ہیبت خان نیازی بدہدی اور صفاقی میں شیرشاہ سوری سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ محزن کا منصف عباس نعمت اللہ اور تاریخ سلطنت افغانیہ کا منصف احمد یادگار اسے درست قدم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیرشاہ اور ہیبت خان نیازی نے شیخ سعید رفع الدین کے فتوے کے مطابق پرون مل کا قتل کیا۔ پران مل کا قتل کیا اور اسلام کا نام روشن کیا۔ دیگر منصفین نے لکھا ہے کہ قیدیوں کا قتل اسلام میں درست نہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیتے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار اور پروفیسر ڈی سی سرکار کے مطابق خواص خان نہیں چاہتا تھا کہ ہیبت خان نیازی کو پنجاب، ملتان اور سندھ کے شمالی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جائے اور اسے اعظم ہمایوں کا خطاب دیا جائے۔ شیرشاہ نے اس کشمکش کو سنجیدگی سے ختم کیا اور خواص خان کو ملحقہ علاقوں سے واپس بلا لیا۔ قلعہ رائے سین کے واقعے کے بعد ہیبت خان نیازی مناظر سے ہٹ گیا اور کسی بڑے معرکے میں اس کا نام نہ آیا۔ شیرشاہ کے فتوحات کے رخ جنوبی مشرق ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ برمزیت گور کا نام سامنے آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی کوڈیا، گور، ہندو اور راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا مگر نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں۔ گوڑ ہندو تھے مگر شیرشاہ کی حمایت میں لڑے۔ ہیبت خان نیازی لاہور تک محدود رہا اور پنجاب کا نظام اچھے طریقے سے چلاتا رہا۔ 1545 میں 5 سال حکمرانی کے بعد شیرشاہ سوری کا قلنجر کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عادل شاہ اور جلال شاہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ جلال شاہ نے قلنجر میں ہی تاج شاہی پہن لیا جبکہ اس کے باپ کی لاش ایک خیمے میں رکھی ہوئی تھی۔ جلال شاہ نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا اور شیرشاہ کو امنتا قلنجر میں دفنا دیا۔ بعد میں اسے سہرام کے مقبرے میں منتقل کیا گیا اور یہ کام رازداری سے کیا گیا۔ ایپیسوڈ نمبر 1 سے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے گا۔